اچھا سٹی صاحب، شام کے طرف جانے سے پہلے ان کے وزیر خارجہ بھی پاکستان کی وزٹ پر آئے اور انہوں نے سی ڈی ایف سے ملاقات بھی کی، فیلڈ مارشل صاحب سے. وہ کس ضمن میں ہے اس کی طرف تو جائیں گے، لیکن وہ جو اکنامک ڈی ڈے کا اعلان کیا گیا اور کہا کہ ہم ایران کو معاشی پابندیوں سے کچل دیں گے، کہیں کا نہیں رہنے دیں گے، کیا اس سلسلے میں پاکستان پر بھی دباؤ آ سکتا ہے؟ بالکل، وہ سب کو کہیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں اور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، یہ ایک تھریٹ ہے. اچھا، یہ اکنامک ڈی ڈے کرنا کو مذاق ہے. اکنامک ڈی ڈے کریں گے تو یو ایس اے کے اندر سب سے پہلے اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت بہت پریشان ہے، وہ پہلے ہی نیگیٹو ہٹ رینک ہے، اس کی ریٹنگز اتنی سخت گر گئی ہیں کہ اور اب وہ ہارنے والا ہے مڈ ٹرم الیکشنز. تو ہی از ویری سیریس ٹربل. اور سارے اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ڈیفیٹ ہو چکی ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ امریکہ از ان ریٹریٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے ٹاپ امریکن اینالسٹس، انڈیپینڈنٹ اینالسٹس اینڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اینڈ دے آر گیونگ ریزنس فار اٹ، بہت سالڈ ریزنس. اینڈ نیکسٹ پروگرام وی کین گو اوور دس. آئی کین ٹیل یو واٹ دے آر سیئنگ. دے آر سیئنگ سم فینٹاسٹک تھنگس. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی another دھمکی ہے، یہ بالکل نہیں ورک کرے گی. اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو یہ بیک فائر کرے گی ان کے اوپر. جی. اور اسی کو ایران یوں سمجھ رہا ہے کہ جیسے جو اکنامک ڈی ڈے امریکہ میں ہونے جا رہا ہے، یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نوعیت کے اعلانات فرسٹریشن میں کیے جا رہے ہیں، کیونکہ مڈ ٹرم بھی آ رہے ہیں، بجھتا چراغ زیادہ روشنی دیتا ہے. صحیح. اچھا سیٹھی صاحب، اسرائیل کی جانب سے کارروائی کی گئی جس پہ امریکی حکام نے بھی یہاں تک کہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ تو آپ اشتعال دلا رہے ہیں، یہ اشتعال انگیزی کی ایک کارروائی ہے. ترک سرحد سے کوئی 70 کلومیٹر دور ایک ابو ظہور ایئر بیس ہے جس پر اسرائیل نے 8 ایئر سٹرائکس کی ہیں، کیونکہ کچھ عرصے پہلے وہاں ایک ترک ڈیلیگیشن آیا تھا، اس نے رن وے کی ریسٹوریشن کے لیے وزٹ کیا تھا، اس کی بحالی کے لیے. ترکی نے بھی اس کی مذمت کی ہے، لیکن ترکی شام میں کیا کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل نے یہ اقدام کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ ٹرکی کہتا ہے ٹرکی کے میرے بہت امپورٹنٹ انٹرسٹس ہیں سیریا میں. ٹرکی کلیم کرتا ہے کہ سیریا بھی جو پارٹ آف ٹرکی، اس لیے وہ تو انہوں نے جو نیا ٹرکی کا رولر ہے اس کے ساتھ بھی وہ بھی چکر لگا گئے ہیں ٹرکی کا. جی، شام کے جو ہیں. بالکل. اور کیونکہ جو ساری سیسیشنسٹ فورسز ہیں اگینسٹ ٹرکی، کرد وغیرہ، دے آر آل سیٹلڈ ان سیریا. تو آئی تھنک ٹرکی نے بالکل اناؤنس کر دیا کہ ہم جو ٹرکی کے اندر، جو سیریا کے اندر ہمارا انفلوئنس ہے یا ہمارے بیسز ہیں وہ ان کو کم نہیں کریں گے. سپورٹ بیسز ہیں، لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ٹرکی کو. تو اسرائیل نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. because دیکھیے نا، کبھی کبھی یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ سیریا سے کو بیسز تھے جہاں سے راکٹس بھی فائر کیے گئے آن دا گلف اسٹیٹس. تو ٹرکش سپورٹرس. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس کے انفلوئنس ان سیریا کم ہوگا. اسی لیے ہم نے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سیریا کی جو حکومت ہے وہ بھی پاکستان سے بات کرنا چاہ رہی ہے. سنا نا آپ نے؟ جی. سیریا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کی وزٹ پر آئے اور انہوں نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی. تو یہ مکہ پیکٹ کی طرف میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے. یہ سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی بہتری اور سروائیول اور گروتھ اسی قسم کے پیکٹ کے اندر ہے. اور اس میں آلریڈی ترکی ہے، تو یہ تو انکلائن اس کا ظاہر کر رہا ہے. تو یہ بننا، وہ کہتے تھے پہلے کہ یہ ایک نیٹو مسلم نیٹو بنے گا. ہاں، یہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر دین اے نیو ورلڈ آرڈر، مڈل ایسٹ آرڈر ول ایمرج آؤٹ ہوتا ہے. یہ ابراہیم اکارڈ سب فارغ ہو جائیں گے. اسرائیل تو آلریڈی اس وقت اتنی ڈیفیٹسٹ سچویشن ہے اسرائیل کے اندر کہ نیتن یاہو شاید سروائیو بھی نہ کرے الیکشنز کے اندر. اور امریکہ جو ہے وہاں حالت یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے سپورٹر ہیں تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. ابھی 2-3 الیکشنز ہوئی ہیں اور ایک نے دوسرے پہ الزام لگا دیا تو پیسے لینا ہے اسرائیل لابی سے، اور وہی ان کو ووٹ بینک گر گیا. وہاں تو 70% آف امیریکنز ناؤ سے کہ یہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے. اٹس لیڈنگ امریکہ بائی دا نوز. اینڈ یہ غلط ہے. اینڈ آئی تھنک ڈیموکریٹس کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. سب بہت بڑے سپورٹرز ہیں نا اسرائیل کے، ایکولی ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس. مگر اب سمجھ آ گئی ہے. اب ہلری کلنٹن جیسی سپورٹر بھی تھوڑی سی ایسے ایسے کر کے چل رہی ہے، ادروائز وہ تو بڑی سالڈ پرو اسرائیل سب خاتون تھی. تو آئی تھنک دا نیکسٹ الیکشن ول بی ان امریکہ ول بی آن پرو اینڈ اینٹی اسرائیل لابیز. رائٹ. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ٹلٹ ہو جائے گا. جیسے آپ نے امریکی تاریخ کا ذکر کیا تو اس میں یہ پہلو بھی ڈسکس کیا جانے کے یہی اب پہلو آئے گا کہ اسرائیل امریکہ کو چلا رہا تھا، اب بند کرو اس کو اور فار ایور وارز بند کرو.
اور اسرائیل بیہیو کرے, نہیں تو ہم اس کو سپورٹ کرنا بند کریں. یہ اگلی امریکن الیکشن کے اندر یہ ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ہوگا. اوکے, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا, امریکہ اپنی پالیسی بھول گیا, اسرائیل کی پالیسی اپناتے اپنے مقام سے گیا. یہ اب عوام تک پہنچ گئی, یہ بات پہنچ رہی ہے اور اگلے 2 سال میں اور پہنچے گی. جب یہ جو ڈیفیٹ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کی یہ ایویڈنٹ ہو جائے گی سب کو, تو یہ لوگ معاف نہیں کریں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید پہلے ہی نوشتہ دیوار دکھائی دے رہا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریپبلکنس کو شکست ہو گئی مڈ ٹرم میں, جو سیٹی صاحب پریڈکٹ بھی کر چکے ہیں, تو پھر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ان کا مواخذہ کر سکتے ہیں. سو سامنے ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امپیچمنٹ کے امکانات, دوسری طرف ایران کے حوالے سے جنگ نے جو صورتحال ان کے لیے پیدا کر دی ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. آنے والے دن اور انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خطرناک ہی. اس سے جڑے اور بھی بہت سے سوال ہیں, سیٹی صاحب پہلے ہی تھینک یو کہہ چکے ہیں, تو میں بھی آپ کو تھینک یو کہوں گی, لیکن ظاہر ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر ذہنوں میں آپ کے کوئی سوال ہو یا فیڈ بیک تو اس نمبر پہ ضرور بھیجیں. ایک بات بتا دو, بہت سے سوال آئے ہوئے ہیں کل کے پروگرام میں, چھوڑو یہ ڈومیسٹک, تھوڑے سے سوالوں کے جواب دیں.